الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، مجھ سے قبل ایک شاندار نعت اور اس سے قبل حضرت علامہ عارف اقبال صاحب کی قرآن و حدیث تفسیر اور تشریح سے سجی ہوئی ایک شاندار تقریر آپ نے سماعت کی۔ مجھے قلق رہا کہ میں حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب کی تقریر سے محروم رہا، جیسا کہ مولانا عارف اقبال نے فرمایا کہ مفتی کتاب الدین صاحب اور مفتی رحمت علی صاحب قبلہ اور خود مولانا عارف اقبال یہ وہ مقررین علماء ہیں۔ عارف اقبال صاحب نے اپنے لیے کہا، یہ ان کا انکسار تھا کہ 20 منٹ کی تقریر سن کر کے وہ 2 گھنٹے بنا لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کچھ زیادہ قابل ہیں کہ ان کی تقریریں سن کے بمبئی جیسے شہر میں ہم لوگ 2 مہینے جمعوں میں بول لیتے ہیں۔ وقت نہیں ملتا کہ کتابوں کی طرف نظر کر سکے، تو یہ تقریریں ایسی ہیں کہ ہم 2 مہینے وہاں کام چلا لیتے ہیں، اور ایسا کام چلا لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ یہ یقیناً فیضان ہے اس در کا۔ جس شہر سے میں آ رہا ہوں، ممبئی شہر، سبھی جانتے ہیں کہ جہاں کے در و دیوار میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، لیکن بڑا دکھ رہتا ہے کہ یہاں حاضری کم ہو پاتی ہے۔ خود اس مرتبہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ورنہ وہ در و دیوار جہاں سے دنیا کی بو آتی ہے، یہاں آنے کے بعد کم از کم غسل ہو جاتا ہے۔ یہاں کے در و دیوار سے دین اور روحانیت ہی ملا کرتی ہے ہمیں۔ کئی امتزاجات ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی ممبئی شہر اور یہ مقدس اور مبارک خانقاہ، ایک امتزاج ابھی آپ نے سماعت کیا مولانا عارف اقبال سے کہ دکھ اور سکھ کا ملا ہوا سنگم ہے، کہ مرشد گرامی وقار کی طبیعت علیل ہے، عجیب سا کرب محسوس ہو رہا ہے، اور ہم جیسے نالائقوں کی بھی دعا ہے اللہ قبول فرما لے آپ کی آمین کے ساتھ کہ حضرت کو صحت عطا فرما دے، اور سائے کرم کو تادیر صحت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی یہ محفل مولائے کائنات، مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، قرآن پاک کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس میں جاء بالصدق، سچائی آئی، اور جو سچائی کو لے کر کے آیا، اس بات کو لے کر کے مختلف مفسرین نے اپنے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، لیکن محفل مولائے کائنات میں یہ بات کہتے ہوئے اچھی لگ رہی ہے کہ سب سے خوبصورت تفسیر جو بیان فرمائی وہ مولائے کائنات نے فرمائی کہ جاء بالصدق سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ محفل مولائے کائنات میں یہ بات کہتے ہوئے اچھی لگ رہی کہ جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہیں، اور وصدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ مفتی کتاب الدین صاحب کے لیے مجھے نام پکارنے کا حکم ہے، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ اس جگہ پر کھڑا ہو سکوں، لیکن جب طلباء جامعہ عارفیہ کو اور اساتذہ کو جب دیکھتا ہوں تو ایک حوصلہ ملتا ہے یہاں کھڑے ہونے کے لیے۔ حضور کا حکم بھی ہے، اس لیے نہ جانے میں کیوں اس قابل سمجھا گیا کہ طالب علمی کے دور میں سوائے مٹر گشتی کے کچھ کیا نہیں ہم نے، پڑھائی کے نام پر صرف کتابوں کو دیکھا، مگر ہاں ایک شخصیت تھی جنہیں حضور اشرف العلماء کہا جاتا تھا، ان کی نگاہ فیض اور ان کی جوتیوں کو اٹھانے کا صدقہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد مجھے یہ راستہ ملا، اور خانقاہ جامعہ عارفیہ میں مجھے آنا نصیب ہوا، اور حضرت کی قدم بوسی نصیب ہوئی۔ یہ نہ جانے کیوں ایسا ہوا، اور اسی نہ جانے کیوں میں یہ بات پنہا ہے
کہ بہت سارے علماء اور افراد یہاں آتے جاتے ہیں، یہ جگہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مرشد گرامی کا کہ انہوں نے مجھے یہ جگہ عطا فرمائی۔ مفتی کتاب الدین صاحب نے اظہار فرمایا اس بات کا کہ میں نے کہا کہ میں صرف جاتا ہوں، حضرت کی طبیعت کی طرف ان کی نگاہ تھی کہ حضرت کی طبیعت علیل ہے، بجائے اس کے کہ ان کو اور تکلیف دی جائے، آپ نام نہ لیں میرا بلکہ اپنے تاثرات کا اظہار کر دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ 2 مہینے کی تقریریں لینے کے لیے آیا ہوں میں۔ تو مفتی کتاب الدین صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں، اس سے پہلے چند اشعار کہیں سے مل گئے ہیں، وہ حاضر خدمت کر کے مفتی صاحب کو میں زحمت دوں گا۔ عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے، عجب انداز تجھ کو نرگس مستانہ آتا ہے کہ ہر ہوشیار بندے کو یہاں دیوانہ آتا ہے، ہر ہوشیار بندے کو یہاں دیوانہ آتا ہے۔ کوئی زاہد ہو وائز ہو بے تابانہ آتا ہے، کوئی زاہد ہو وائز ہو بے تابانہ آتا ہے۔ سمجھ میں جس کی بادو پیمانہ آتا ہے، وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میخانہ آتا ہے۔ حقیقت میں نگاہیں دیکھ لیتی ہیں حقیقت کو، حقیقت میں نگاہیں دیکھ لیتی ہیں حقیقت کو، چھپا سکتے نہیں کثرت کے پردے رنگ وحدت کو۔ سمجھتے ہیں محبت والے آداب محبت کو، سمجھتے ہیں محبت والے آداب محبت کو۔ زمانہ کیا سمجھ سکتا ہے اس کے کفر الفت کو، نظر بت میں بھی جس کو جلوے جانا نہ آتا ہے۔ چلی ہے دہر میں وہ سجدہ ریزی عین مستی میں، چلی ہے دہر میں وہ سجدہ ریزی عین مستی میں۔ مجھے کافر لگے کہنے مسلمانوں کی بستی میں، مجھے کافر لگے کہنے مسلمانوں کی بستی میں۔ نظر آتی نہیں کچھ اپنی ہستی، اپنی ہستی میں، کچھ ایسا کھو گیا ہوں دل کے ہاتھوں بت پرستی میں۔ نظر آتی نہیں کچھ اپنی ہستی، اپنی ہستی میں، کچھ ایسا کھو گیا ہوں دل کے ہاتھوں بت پرستی میں۔ جدھر جاتا ہوں میرے سامنے بت خانہ آتا ہے، جدھر جاتا ہوں میرے سامنے بت خانہ آتا ہے۔ میری تربت پہ آ کر خود یہ زاہد نے دعا مانگی، میری تربت پر آ کر خود یہ زاہد نے دعا مانگی، خدا بخشے بہت اچھی گزری بت پرستی میں۔